اپنی تو زندگی دنیا بھی برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کریں گے، ہمارے لیے بھی مسائل کھڑے کریں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 وفرقوا بینهم فی المضاجع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لائق صد تکریم و تعظیم واجب الاحترام معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ میں اولاد کی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں، اللہ پاک جل شانہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات جاری فرمائی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک حق سچ کہنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت ہی ضروری گفتگو ہے، انتہائی اہم گفتگو ہے۔ میری درخواست ہے ہم شروع سے آخر تک پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا ہمیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اولاد کی تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ضرورت بہت زیادہ ہے۔ بس اللہ پاک جل شانہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ہمیں دیگر معاملات نے ایسا الجھا دیا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اولاد کی تربیت کرنے کا، وقت ہی نہیں ملتا کہ بچوں کا کبھی حال احوال پوچھ لیا جائے، کبھی ان کو ٹائم دے دیا جائے۔ ان کو گھر کے لوگوں پر، خواتین پر، بیوی پر، اہلیہ پر چھوڑا ہوا ہے ان کی تربیت کو، اور جو تربیت کرنے والی ہے وہ بیچاری سارے دن کی تھکی، وہ کچن سنبھالے، گھر سنبھالے، بچوں کو سنبھالے، کیا کیا وہ کرے۔ اور اللہ نے اگر کسی کو مال و اسباب دیا ہیں، ملازمین رکھے ہوئے ہیں گھر میں کام کرنے والے، تو ان کا بھی حال یہ ہے کہ جو تربیت کرنے والے ہیں ان کی اپنی تربیت نہیں ہے۔ ماں کی بیچاری کی اپنی تربیت نہیں ہوتی، وہ بچوں کی تربیت کیا کرے گی؟ تو اس لیے بھائی یہ بہت ضروری ہے، اتنا اہم معاملہ ہے نا، جب اس معاملے میں ہم غور کرتے ہیں تو ایک خطرناک اور بہت زیادہ ڈینجرس قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے کہ اگلے سالوں میں کیا ہوگا، ہماری اولاد، ہمارے بچے کدھر جائیں گے؟ اپنا دین خود منتخب کریں گے، اپنا قبلہ خود منتخب کریں گے، اپنے لیڈر، اپنے سب کچھ وہ خود منتخب کریں گے۔ ایسا وقت چل رہا ہے اس زمانے میں کہ روز نئے خدا بن رہے ہیں اور ان کی پوجا کی طرف دعوت دی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے۔
پبلسٹی ہو رہی ہے اور ان کو کھینچا جا رہا ہے کہ آؤ اس طرف، آؤ اس طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو بھائی ایسے خطرناک دور کا، حالات کا سامنا کرنے کے لیے اولاد کو تیار کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ روز محشر ہمارا گریبان پکڑیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور ہو جائیں گے، سنت سے دور ہو جائیں گے، اور اپنی تو زندگی دنیا بھی برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کریں گے، ہمارے لیے بھی مسائل کھڑے کریں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اولاد کی تربیت کرنا اور ان کو قرآن و حدیث کی اوریجنل بات بتانا، صحیح طریقے پر ان کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم ڈرتے ہیں اولاد سے کرتے ہوئے، یعنی ان کا خلاف ایسا تصور بٹھا دیا گیا ہے، ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ اولاد سے یہ بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح خیر کی تعلیم ضروری ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ شر کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ جس ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنایا جاتا ہے اس کو صرف دوائیوں کے فائدے نہیں بتائے جاتے، سائیڈ ایفیکٹ بھی بتائے جاتے ہیں کہ یہ گولی 4 مہینے چلانی ہے، 2 ہفتے چلانی، اس سے زیادہ چلائی تو گردوں کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، فلاں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ساتھ ساتھ نقصانات بھی بتلائے جاتے ہیں۔ تو ہم صرف یہ سوچیں کہ میٹھا میٹھا آئے اور کڑوا نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ اولاد کو جہاں خیر کی تعلیم دینی ہے وہاں شر کی تعلیم بھی دینی ہے۔ بیٹا یہ چیز نقصان دہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ آنے والے وقتوں میں کوئی نئے دروازے کھول کر ختم نبوت، ایک مثال دے رہا ہوں، ختم نبوت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تاج ملا ختم، اس پر حملہ کر رہا ہے، نئے طریقے سے آ رہا ہے، کیونکہ کفر جو ہے نا وہ بھیس بدل کر آتا ہے، باطل بھیس بدل کر آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، اخلاقیات کے، کبھی ایسے بہروپ کے، دیکھیں گے داڑھی بھی ہے، دیکھیں گے لباس بھی سنت کے مطابق ہے، سارا کچھ ہے، باتیں ساری جو ہیں وہ ختم نبوت کے منکروں والی۔ تو کفر جو ہے، باطل جو ہے، بھیس بدل کر آئے گا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو شر کی تعلیم نہیں دی، ان کو نہیں بتایا، عقیدہ ختم نبوت نہیں سمجھایا، تو وہ بہک جائیں گے، بڑی آسانی سے ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بات میں تمہید کے طور پر شروع میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ یہ تو اللہ پاک کی ذات جو ہے نا بڑی کریم ہے۔ آج ہی مطالعہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ پاک نے یہ سسٹم بڑا خوبصورت بنایا ہے کہ ایٹومیٹک اولاد جو عمل کرے گی، شاگرد جو عمل کرے گا نا، اس کا ایٹومیٹک استاد کو ثواب پہنچتا رہے گا، اور اولاد جو ہم نیک اعمال کرے گی اس کا ثواب بھی ایٹومیٹکلی والدین کو پہنچتا رہے گا۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے یہ نظام بنا دیا ہے، ورنہ ابھی کے حال دیکھ لیں ہم، ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں 5 7 10 سال کے، ان کے حالات دیکھ لیں، 15 20 سال والے نوجوانوں کے حالات دیکھ لیں ہم، اور تھوڑا سا تصور کر لیں کہ 15 20 سال کے بعد، اس کے بعد پھر کیا ہوگا۔ اولاد کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ والد کدھر دفن کیا ہم نے ہفتہ پہلے، یہ حالات ہو جائیں گے۔ تو ہاتھ کون اٹھائے گا دعا کے لیے، ایصال ثواب کون کرے گا، کون صدقہ خیرات کرے گا؟ تو یہ تو بس اس مالک کا نظام ہے، اس نے اپنا فضل کیا کہ یہ ایٹومیٹک جو ہے نا وہ خود ہی ثواب پہنچتا رہے گا، یہ اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ ورنہ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو بس جو ہی بندہ جاتا قبر میں تو پیچھے سے بند سب کچھ، پھر معاملہ تو بڑا خطرناک تھا، انسان کا تو بالکل ہی جو ہے اعمال نامہ بند ہو جاتا۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے، اس نے فضل فرمایا۔ تو اب جو ہے نا یہ اتنی تمہید کے بعد اب ہم آگے جو ہے بات شروع کرتے ہیں۔ ایک بات تو ہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اولاد کی جو ہم تربیت کر رہی ہیں نا ہم نے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرنی ہے۔ وہ فطرتی اصول ہیں، جو قرآن نے اصول بتلائے ہیں وہ فطری اصول ہیں، اور یہود و نصارہ کے بتائے ہوئے اصول فطری اصول نہیں ہیں اولاد کی تربیت کے۔ چاہے وہ جتنا زور لگا لیں، جتنا ہمیں تہذیب سکھا لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مہذب اس کائنات میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ یہ تو ہماری کمزوری ہے، ہم مسلمانوں نے خود اپنے آپ کو غیر مہذب بنایا ہے،
لیکن اللہ نے ہمیں جو اپنا پیارا حبیب دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا پیارا پیغمبر دیا ہے، ان سے بڑھ کر تو نہ کسی نے تہذیب سکھائی ہے، ان سے بڑھ کر نہ کسی نے اخلاق سکھائے۔ تو آپ کی ہدایات کے مطابق ہم نے جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق۔ اب ایک حدیث میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، پہلے اسی کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ نماز فرض ہوگی 15 سال میں۔ بلوغت کی علامات اگر پہلے ظاہر ہو گئی ہیں تو پہلے نماز فرض ہو جائے گی۔ اگر بلوغت کی علامات بچے اور بچی میں پہلے ظاہر نہیں ہوئی، بالغ نہیں ہوئے، تو پھر شریعت 15 سال کی عمر میں حکم لگا دیتی ہے کہ بلوغت کی علامات ظاہر نہیں بھی ہوئی تو بچہ بالغ ہے، بچی بالغ ہے۔ اب نماز نے فرض ہونا ہے بالغ ہونے کے بعد 15 سال کی عمر میں۔ ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ ان کو 7 سال سے حکم شروع کر دو، 7 سال سے۔ یہ جو 8 سال کا دورانیہ ہے، 8 سال تک ان کو نماز کا حکم کرتے رہو، یہ وہ تربیت ہے، ان کی عادت کو پختہ بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان کی عادت کو پختہ نہیں بناتے، ان کی تربیت اس لیول پر نہیں کرتے، تو پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے بچے پھر اسی وجہ سے مسجد میں نہیں آتے۔ پھر ہم دوسری تیسری چیزوں کا بہانہ بناتے ہیں، میرا بچہ اس وجہ سے نہیں آتا، اس وجہ سے نہیں آتا، اس وجہ سے نہیں آتا۔ ٹھنڈے دل سے کبھی آپ بیٹھ کر دل میں سوچیں، آیا ہم نے اس وقت اس حدیث پر عمل کیا تھا؟ زور و شور سے بچے کو 7 سال سے لے کر 15 سال تک حکم کیا تھا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے اگر ہم نے اتنا عرصہ بچے کی تربیت کی ہو وہ نمازی نہ بنے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت کی تھی تو ہم آ رہے ہیں نا، اگر ہم آگے نہیں کریں گے تو وہ کیسے آئے گا بچہ؟ 7 سال سے لے کر 7 سال کی عمر میں فرمایا کہ نماز کا حکم کرو، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جس وقت وہ 7 سال کے ہو جائے۔ اگلی بات سنیں، فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دیں جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ نماز ابھی بھی فرض نہیں ہوئی، اندازہ کریں، نماز ابھی بھی فرض نہیں ہوئی، نماز نہ پڑھنے پر 10 سال کی عمر میں بچوں کو سزا دیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو امت کے شفیق ہیں، جن کے صدقے آج ہمیں ایمان نصیب ہے اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں اگر یہ کوئی بات کو مولوی کہتا نا یا کوئی اور کہتا، کہتے بڑا متشدد آدمی ہے، یہ تو وحشی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، اب بول کے دکھائے کوئی۔ یہ کس نے کہا؟ مارنے کا حکم کس نے دیا؟ اس آقا انعامدار نے دیا جو رحمت للعالمین ہے۔ انسان تو انسان، جو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، ان کے لیے بھی شفقت لے کر مارنے کا سزا دینے کا حکم دے رہے ہیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ، ضرب مارنے کو کہتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ تو لیکن آج تک ہم نے کبھی نماز پہ مارا ہے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ نماز پہ کبھی اتنی سختی کی ہو؟ اگر کبھی کوئی تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے دکھا دے تو کوحرام مچ جائے گا گھر میں، یہ تو پتہ نہیں کیسے کہاں سے سن کر آ گیا، کس نے ورغلا دیا مولوی نے اس کو، یہ تو وحشی ہو گیا ہے، بچوں کو نماز پہ مارا۔ کچھ نہیں، ابھی بچے ہیں، بچوں کے بھی بچے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی بچے ہیں، نماز کی کوئی خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ بڑی فکر مندی کی بات ہے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرما رہے ہیں تاکہ جب 15 سال تک بچہ پہنچے تو وہ نماز کا عادی بن چکا ہو۔ اب اتنی اہمیت، اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ بات وہی آ جاتی ہے بار بار کہ نماز پوری زندگی ہے۔ نماز کو 15-20 منٹ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آئے اور پڑھ کے گئے بس 2 سجدے دیے۔ نماز صحیح طریقے سے پڑھی جائے تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے نماز۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو یہ کہے بڑا مہذب ہے، بڑا انقلابی آدمی ہے، اس کی زندگی بڑی اچھی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو نماز کا عادی نہیں، اس سے خیر کے چشمے کبھی نہیں پھوٹ سکتے۔ ظاہری طور پر وہ ایکٹنگ کر رہا ہوگا، وہ ظاہری طور پر جو ہے نا ایک فلم دکھا رہا ہوگا، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوگا کہ میں بڑا با کردار ہوں۔ با کردار آدمی نماز کے بغیر بن ہی نہیں سکتا، جو مرضی کر لے۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا اور یہ فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو سب سے بڑی چیز روکنے والی بے حیائی اور برائی سے، با کردار بنانے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔
اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ یہ ایسی اٹل حقیقتیں ہیں کہ جن کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، جن کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ حدیث ان کا کیا جواب ہے بتائیں؟ قرآن کی آیات کا کیا جواب ہے؟ کوئی بھی جواب نہیں۔ اس پر تو عمل ہی کرنا پڑے گا۔ اور قرآن پاک میں ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ، سورۃ النساء ہے، 5واں پارہ ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس شخص نے رسول کی نافرمانی کی جبکہ اس کو صحیح بات بتا بھی دی گئی تھی، من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی تھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چل پڑا، دوسروں کی تقلید شروع کر دی اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ دیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ فرما رہے پھر ہم اس کو جدھر وہ جا رہا نا اسی راستے کے اس کو سپرد کر دیں گے، اسی راستے کے سپرد کر دیں گے۔ جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اختیار کرے گا نا، خلاف سنت طریقہ اختیار کرے گا، تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے اور شیاطین کو حملہ کرنے کا خوب موقع مل جاتا ہے، راستہ کھل جاتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا۔ تو اس لیے جو ہے نماز خاص طور پر بچوں کی تربیت کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے نماز کا حکم اس حدیث پاک میں آیا ہے۔ تو یہ بات بھی ہم ذہن میں پلے باندھ لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے، سختی سے بھائی ان کو نماز کا حکم کرنا پڑے گا، سختی سے نماز کا حکم کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پر ٹھہر کر ایک اور بات بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ نیک بن جائیں، لیکن اس کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش صحیح معنوں میں نہیں ہو رہی۔ کوشش کیا ہو رہی ہے؟ زبانی کوشش ہو رہی ہے، بٹھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، کبھی بچی کی کبھی کلاس لے لی، کبھی ڈانٹ دیا، تھوڑا سا زبانی تربیت کر رہے ہیں۔ ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں، باتوں میں وہ اثر نہیں ہے جو کردار میں اثر ہے۔ ہم اپنی اولاد کے سامنے اپنا کردار پیش کریں، والد خود بے نمازی ہے، والدہ ماں خود بے نمازی ہے، اور اولاد سے توقع کرتے ہیں کہ وہ نمازی بن جائیں۔ والد کی زبان پر گالیاں ہیں اور اولاد کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا نیک پارسا بن جائے، ولی اللہ بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود کردار ہے، کبھی نہیں قرآن کھولا۔ والد محترم نے اپنے بچوں کے سامنے قرآن کبھی نہیں کھولا گھر میں، وہ کھولا خود نہیں ہے تو بچے کیسے کھولیں گے؟ یہ کچھ دنوں پہلے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ ایک والدہ اپنے بچے کی شکایت کر رہی ہے کہ یہ جمعے کے دن سورہ کہف نہیں پڑھتا، میں نے اس کو پڑھائی ہوئی، یاد کرائی ہوئی ہے، اور بچہ سمجھدار ماشاءاللہ بڑا ہے، LGS میں پڑھتا ہے، A لیول میں۔ تو وہ کہنے لگے جی ہماری جو نانی ہوتی تھی نا وہ سورہ کہف پڑھا کرتی تھی جمعے والے دن قرآن کھول کر، اور ہماری والدہ بھی پڑھا کرتی تھی، تو میں بھی پڑھتی ہوں۔ اب بچے نے نا، بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں، اب بچے نے سامنے ہی کہہ دیا، اس نے لحاظ نہیں کیا ماں کا، وہ کہنے لگا کہ قاری صاحب میری مما سے پوچھے انہوں نے کبھی پڑھی سورہ کہف؟ ہم نے تو ان کو دیکھا ہے، نہ ہم نے نانی کو دیکھا ہے، نہ ہم نے نانی کی والدہ کو دیکھا ہے، یہ تو پرانوں کی باتیں سنا رہی ہیں، انہوں نے تو ہمارے سامنے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور ہمیں یہ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو۔ تو باتوں سے بھائی بات اثر نہیں ہوگا جو کردار سے اثر ہوگا۔ باپ خود قرآن پڑھے کھول کر، والدہ خود قرآن پڑھے بیٹھ کر، تو کیسے نہیں اولاد کو شوق پیدا ہو جائے گا، خود بخود اولاد چل پڑے۔ تو اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے، ہم خود نماز کا اہتمام کریں، خود صحیح معنوں میں والدہ اور والد بنے، اللہ پاک اولاد بھی صحیح کر دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث پاک میں اگلی بڑی اہم بات یہ کہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ 10 سال کا بچہ ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد کسی بھی وقت بالغ ہو سکتا ہے، بلوغت کی سیڑھی پر قدم رکھ سکتا ہے، تو اس سے جو ہے ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ یہ مضمون بڑا وسیع ہے، بچے کو ان ٹچ کا تصور دیا جائے پڑھنے میں، نہ اپنے آپ کو کسی کو ٹچ کرنے دے والدین کے علاوہ، نہ خود کسی کو ٹچ کرے، اور بالکل سطر والی جگہ پر تو بالکل ہی نہیں۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے،
اور عورت کا سطر جو پورا جسم ہے، اس سطر والی جگہ پر تو بالکل بھی نہ ٹچ کسی کو کرنا ہے، نہ کسی کو کرنے دینا ہے۔ یہ ہے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر ان کے جدا جدا کر دیے جائیں۔ بالکل قطعاً ایسا نہ کہا جائے کہ ابھی چھوٹا ہے، ایسا ہے ایسا ہے۔ یہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دل سب سے زیادہ روشن تھا، جن کی زندگی سب سے زیادہ پاکیزہ تھی، ان کا فرمان۔ تو یہ وہ ہمارے لیے قلعے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں وہ دیواریں ہیں جو ہمیں بہت سی پریشانیوں سے بچاتی ہیں۔ جب ہم ان باتوں کا لحاظ نہیں کرتے تو پھر پریشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، پھر مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی تربیت کے اندر بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں جو تعلیم دی بچوں کو، اپنا کام خود کرنے پر لگائیں، اپنا کام خود کرنے پر لگائیں۔ صبح اٹھ کر بستر اپنا بچے کو سمجھایا جائے کہ خود لپیٹے، وہ لپیٹنے کے قابل ہو گیا تو خود لپیٹے، اور اٹھے، ہاتھ دھوئے، کھانا کھانے سے پہلے سارے کام اپنے خود کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ شہزادہ اٹھا ہے اور بیڈ پر ہی سارا کچھ آ رہا ہے، واش روم سے بڑی مشکل سے منہ دھو کے ہاتھ دھو کے آ کے بیٹھا ہے، سارا کچھ اس کا جو ہے یونیفارم بھی خود تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کا سب کچھ خود کیا جا رہا ہے، لنچ باکس سب کچھ اس کا خود تیار کر کے، اس کی منت سماجت کر کے، ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے اس کو جو ہے وین پر بٹھایا جا رہا ہے کہ آپ چلے جائیں اسکول۔ اور یہ بچہ جو ہے نا کل کو ذمہ دار فرد نہیں بنے گا، معاشرے کا ذمہ دار فرد نہیں بنے گا۔ پھر ہم ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچے کی شادی کر دیتے ہیں، وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جو ہے چند ماہ کے بعد ڈیورس ہو جاتی ہے۔ جو بچہ اپنا کام خود کرنے کا عادی نہیں ہے، یہ بالکل ماہرین نے، نفسیات کے ماہرین، سائیکالوجی والے سب لوگوں نے یہ بات سمجھائی ہے خاص طور پر کہ جو بچہ اپنا کام خود کرنے کا عادی نہیں ہے اس کی شادی نہ کرو، کسی اور بچی کی بھی زندگی وہ برباد کرے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو اپنا کام خود کرنے کا عادی بنائیں، پانی کا گلاس خود بھر کے پی لے، خود اپنا کام کرنے کا عادی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہڈ حرام ہو اور وہ کوئی کام خود کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور عموماً ہم کہتے ہیں بچہ ہے، اس نظریے میں نا اس کی زندگی یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ شادی جو ہے نا یہ کوئی تفریح نہیں ہے، یہ کوئی ہم مری سیر کے لیے نہیں جا رہے 1 مہینے کے لیے، 20 دن کے لیے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے، جب تک زندگی ہے 40-50 سال اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ پھر بچے ہیں، پھر بیوی ہے، اس وقت تک بوجھ اٹھانا جب تک گھٹنوں میں بھی جان نہیں رہے گی۔ تو یہ وہی کر سکے گا جس نے کچھ اصول و ضوابط بھی سیکھے ہوں گے۔ بھائی یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے، اپنا کام خود کرنا سکھائیں۔ اور صفائی ستھرائی خاص طور پر، اس بارے میں بھی ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ اندرونی بال ہیں، ناخن کاٹنے ہیں، صفائی ستھرائی کا بچے کو خود سلیقہ سکھایا جائے۔ میں 5-6 سال کا تھوڑا سا سمجھنے لگ گیا، 7 سال کا، اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے بوجھ ڈالنے شروع کر دیے جائیں، یہ کام وہ خود کرے۔ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ عادت بنا دی جائے کہ بچے کو کپڑے کے اوپر داغ ہمیشہ برا لگے۔ والد دیکھے تو وہ 6-7 سال کا ہے تو چھوٹا سا، بالکل اس کا ذہن بھی چھوٹا سا، دیکھو یہ آپ کے کپڑے گندے ہو گئے۔ والدہ دیکھے تو وہ کہے دیکھو آپ کے کپڑے کتنے گندے ہو گئے۔ 2, 5, 7, 10 مرتبہ یہ بات کہی گئی تو آئندہ جو ہے اپنے کپڑوں کو داغ سے بچائے گا۔ ہم ظاہر بنائیں گے نا تو باطن اللہ بنائیں گے ہمارا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر ہم بنائیں گے، باطن کو اللہ پاک اور صاف کر دیں گے، روشن کر دیں گے۔ اس لیے یہ بات ضروری ہے، صفائی ستھرائی کا خاص طور پر بچوں کو عادت ڈالی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عزت اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ ہر کسی کے ساتھ عزت و احترام سے پیش، یہ نہ سوچے کہ یہ ہمارا ڈرائیور ہے، یہ ہماری میڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کو صحیح طریقے سے تمیز سے بات ہی نہ کرے۔ عزت کے ساتھ بات کرنا سکھایا جائے، کوئی بھی ہو عزت کے ساتھ بات کرنا سکھایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہقی شریف میں، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم سے تمہاری اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا، تم نے کیا ادب سکھایا اور کیا تعلیم دی۔ حدیث پاک کا ترجمہ۔ ادب سکھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سچ بولنا۔ ہمارے گھر میں 2 چیزوں کے خلاف تو جنگ اور جہاد کا اعلان ہونا چاہیے،
ایک جھوٹ اور ایک چوری، انتہائی گھٹیا حرکات ہیں۔ جتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے بچے کو یہی سمجھایا جائے کہ تو نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا، اور کبھی کوئی چیز چرا کر نہیں لینی، بتا کر پوچھ کر لینی، کبھی کوئی چیز چرا کر نہیں لینی۔ تو اس لیے سچ بولنا، خود اعتمادی پیدا کی جائے۔ بچوں کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی، اب تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ موبائل ہے، موبائل کے اوپر ایسے لگے ہیں کہ کانفیڈنس لیول ہے ہی نہیں۔ رشتہ دار آئے ہیں نا کہیں سے باہر سے ملنے کے لیے، بس ان کا ایک چہرہ دکھانے کا سامنا کرتے ہیں بچے، اگلی بات کرنی نہیں آتی۔ بیٹھ کے کوئی کاؤنسلنگ کر لیں، کوئی تھوڑا سا حال حوال پوچھ لیں، پھپھو آپ کیسے ہیں، ماموں آپ کیسے ہیں، خالہ آپ کیسے ہیں، نہیں، بات تو کرنی نہیں آتی، کیونکہ بات کو، ہماری زبان کو تو موبائل نے بند کر دیا، بولنے کی پریکٹس ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بس حال الیکس سلام لی اور جا کر اپنا جو ہے موبائل کے اوپر لگ گئے۔ یہ بات بھائی بہت ضروری ہے کہ خود اعتمادی بچوں کے اندر پیدا کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے بڑھنے کی لگن، یہ تو ہم کرتے ہی کوشش ہے اس بات کی عموماً کہ بچہ ہمارا سب سے آگے بڑھ جائے، کلاس کے سب سے ہونہار بچوں میں ہو، اس بات کی کوشش ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک بہت بڑی بیماری ہمارے بچوں میں یہ آ جاتی ہے، فضول خرچی، فضول خرچی کی بیماری لگ جاتی ہے۔ یہ بہت نقصان دہ ہے، کل کو فیوچر میں اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں۔ تو اس لیے فضول خرچی بھی بچوں کی عادت بن جاتی ہے، اور فضول خرچی صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، وقت کی فضول خرچی ہے، نعمتوں کی فضول خرچی ہے۔ ایسے ہی خام خواہ جو ہے اللہ پاک کی نعمتوں کو ختم کیا جائے، ضائع کیا جائے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ پانی کی فضول خرچی ہو رہی ہے، لائٹ چل رہی ہے خام خواہ میں، بچوں کو عادت بنائی جائے کہ جو بٹن خام خواہ میں چل رہا ہے اس کو بند کیا جائے، لائٹ ضائع نہ ہو۔ قومی اثاثے ہیں، ان کا خاص طور پر لحاظ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں کہ والدین کے لیے ایک چیلنج ہے، رات کو جلدی سونے کا عادی بنایا جائے بچوں۔ ہے تو بڑا مشکل کام، یہ ہو نہیں سکتا۔ صبح کو سب بچوں کی آنکھوں میں جو ہے نا سرخی ہوتی ہے، نیند ہوتی ہے، نماز کے لیے اٹھنا تو بڑا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ فیس بک چل رہی ہے 1-2 بجے تک۔ جو 1 بجے سویا ہے، 2 بجے سویا ہے، وہ صبح کہاں اٹھے گا؟ بہت مشکل ہے۔ اٹھ بھی جائے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کہاں ہوں، نیند کا غلبہ ہی اتنا ہوگا، اسکول کے لیے بڑی مشکل سے اٹھے گا۔ تو بھائی رات کو سونے، جلدی سونے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے رات کو جلدی سونے کی عادت۔ اس کے اوپر باقاعدہ ٹاپک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا۔ پرانے زمانے میں قصہ گوئی ہوتی، پوری رات گزر جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں صحیح احادیث کے اندر کہ رات کو عشاء کے بعد قصہ گوئی نہ کی جائے اور جلدی سویا جائے۔ مومن کی خیر و برکت اور اس کی صحت، اس کی عمر کی درازی اور اس کی عافیت رات کو جلدی سونے اور صبح اٹھنے کے اندر رکھی ہے اللہ پاک۔ اس امت کی خیر و برکت اس چیز کے اندر خاص طور پر مجبوری نہ ہو تو ہمیں یہ ایک جو ہے نا کلچر نہیں بنانا چاہیے کہ ہم رات کو دیر سے سوئیں، رات کو جلدی سونے کی۔ جب والدین خود کوشش کریں گے تو اولاد بھی انشاءاللہ ساتھ کے ساتھ کوشش کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ والدین کی دعائیں اولاد کے لیے ضرور قبول ہوتی ہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں کی نا، قرآن بھرا پڑا ہے، ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ نیک بیٹا دے دے، اور وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو جو ہے بتوں کی عبادت سے بچا لے، شرک سے بچا لے مجھے اور میری اولاد کو۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو میرے بچوں کی طرف میل کر دے۔ بیت اللہ کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، جب اسماعیل علیہ السلام کو ادھر آ کر آباد کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی کتنی دعائیں ہیں، اولاد کے لیے بھی دعا قرآن پاک میں ثابت ہے۔ حضرت عمران جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، وہ تو وفات پا گئے، تو جو حضرت مریم جب پیدا ہوئی نا، منت مانی ہوئی تھی کہ ہم اس کو اللہ کے گھر کے لیے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو وقف کریں گے بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ ان کا ذہن تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، وہ بیٹی پیدا ہوگی حضرت مریم۔ قرآن پاک میں وہ مریم ابنت عمران اللتی، قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا۔ تب حضرت عمران کی جو بیوی تھی نا، حضرت مریم کی جو والدہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی جو والدہ تھی حضرت عمران کی بیوی،
انہوں نے یہ دعا کی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں اپنی بیٹی مریم کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ وہ دعا کا اثر تھا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے۔ اندازہ کریں، اولاد کے لیے بھی دعا۔ اور پھر سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں، ان کے اندر تو اللہ پاک جل شانہ نے عباد الرحمن، جو الرحمن کے بندے ہیں، ان کی دعاؤں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کا ایک خاص واقعہ ہے، مولانا احمد اللاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، چبرجی کے پاس ان کی قبر بھی ہے۔ ان کے بیٹے خود بھی نیک تھے، مفسر قرآن تھے اور بہت بڑے محدث تھے، ان کی اولاد بھی بڑی نیک تھی، بڑے اللہ کے ولی تھی ان کی اولاد۔ تو کسی نے پوچھا جی آپ کی اولاد بھی اتنے نیک، آپ کے بچے، آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے جو اتحیات کے بعد نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں نا، میں نے ان دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل کی ہوئی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ جب سے میں یہ دعا ان دعاؤں میں پڑھتا ہوں نا، تو اس وقت سے میں نے دیکھا کہ میری اولاد کی اللہ پاک خود تربیت فرما رہے ہیں، ان کو نیک کر رہے ہیں۔ تو دعاؤں کا بھائی اہتمام بہت ضروری ہے، اللہ دعا کو رد نہیں فرماتے جو اولاد کے لیے دعا کیجیے۔ تو یہ بڑا ہم اس پر سوچیں اور اس پر بہت غور کریں۔ اگر مال و اسباب اولاد کو کم بھی دے دیا تو گزارا چل جائے گا، اگر دین میں کمی آ گئی نا، ان کے عقیدے برباد ہو جائیں گے کہ 10 20 30 سال کے بعد پھر مسلمان کے بھی نام کے بھی مسلمان نہیں رہیں گے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے بھائی۔ تو اس لیے اللہ کوشش کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔